میں دیکھ رہا ہوں عرصہ ہو گیا، میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا سپورٹر یا وہ نہیں، میں اپنے کاز کا سپورٹر ہوں، لیکن پاکستانی ہوں۔ کئی ماہ سے نواز شریف کے گھر کے باہر لوگ کھڑے ہیں، گالیاں بکتے ہیں عمران خان کے چاہنے والے، ان کے ہر فیملی ممبر کو۔ ابھی یہ مریم یہ اورنگزیب گئی، اس کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں یہ اس لیڈر کے فالوور ہیں جو لیڈر ریاست مدینہ بنانے کا خواب دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اس دور کے ریاست مدینہ کا بانی ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ بنانے کے بعد جو ان کی بات نہیں ماننے والے تو ان کے آگے لوگ کھڑے کر دیے تھے گھروں کے آگے ہیں کہ ان کی ماں بہن بیٹیاں نکلیں تو اس کے اوپر ہوڈنگ کرو، گالیاں بکو۔ حضور نے کوئی ایک واقعہ بھی ایسا کیا اس ریاست مدینہ میں جس کا آپ نام لیتے ہو کہ وہاں پر یہودی بھی رہتے تھے، وہاں پر عیسائی بھی رہتے تھے، اس مدینے میں وہاں پر منافق بھی رہتے تھے؟ کسی ایک گھر کے آگے حضور نے اس ریاست مدینہ میں لوگ کھڑے کیے گھر کے آگے کہ گھر والوں کو نکلتے آتے جاتے گالیاں بکو؟ کیا اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد عمران خان صاحب آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ نے نواز شریف کے گھر کے باہر کتنے مظاہرے کروائے اپنے لوگوں سے؟ نہیں پوچھے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، طاقت دی ہے، آپ کی بات اگر لوگ اتنے مانتے ہیں نا آپ کے لوگ، تو آپ ان کو نماز پڑھنے کی تبلیغ کیوں نہیں کرتے کہ جو میرا کارکن ہوگا وہ نماز پڑھے گا؟ یہ ضرور پوچھا جائے گا آپ سے۔ آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ کی بات اتنے ماننے والے تھے کہ مہینوں سے نواز شریف کے گھر کے آگے سے نہیں ہٹ رہے۔ یہ تو نہیں پوچھے گا رب مرنے کے بعد کہ ہاں بھائی نواز شریف کے گھر کے آگے مظاہرہ کروایا تھا نہیں کروایا تھا، لیکن یہ ضرور پوچھے گا کہ تو نے اپنے کارکنوں کو جو تیری اتنی بات مانتے تھے، تو نے 5 وقت اللہ بلاتا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کر کے، تو نے اپنے کارکنوں کو اللہ کے آگے جھکنے کی بات کی، یہ ضرور پوچھا جائے گا۔